بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں دی گلوبل وزڈم اسکول کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آپ سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، اور میں اسپیشلی سبحان اخنزادہ بھائی کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر ٹرسٹ کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ایک اسپیچ ان کے لیے تیار کر سکوں۔ 23 مارچ 1940 ایک ایسا یادگاری دن جس کے اوپر دنیا کا میپ چینج ہو گیا، ایک ایسا دن جس کے اندر ہسٹری رچی گئی، ایک ایسا دن جس نے ہسٹری کو ہلا کے رکھ دیا، ایک ایسا دن جو کہ حیرانی کا باعث ہے، ایک ایسا دن جب ایک ایسے ملک کا ایک بنیاد رکھی گئی جس ملک نے آگے جا کر بہت بڑے کام کرنے ہیں، ایک بہت بڑی نعمت بننی ہے، ایک بہت بڑا ایک ریسورس بننا ہے پوری پاکستان کی امت کے لیے، پاکستان کے لیے۔ وہی ریسورس ہے پاکستان۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھی، ان کے ہمراہ، ان کے ہم راستے، وہ سارے کے سارے ان کے فرینڈز، ان کے جو ساتھی تھے، وہ جا کر منٹو پارک، جس کو ہم لوگ اقبال پارک کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہاں پر پاکستان کی فرسٹ اینڈ ون اینڈ اونلی بنیاد رکھتے ہیں۔ وہیں سے پاکستان کی وہ سوچ شروع ہوتی ہے جہاں پر 7 سال تک مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے سب لگاتار کوششیں کر کے، محنت کر کے ایک ایسے مقام تک پہنچتے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ جب پاکستان کی وہ بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس کے 7 سال بعد وہ فروٹ ملتا ہے، وہ پھل ملتا ہے جو کہ انبلیویبلی امیزنگ تھا۔ سب سے پہلے پاکستان 23 مارچ 1940 ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں اس کی روح تک پہنچنا ہوگا، اس کی جڑ تک پہنچنا ہوگا، اور یہ جاننا ہوگا کہ ہم لوگ کیوں مناتے ہیں یہ 23 مارچ کا دن، آخر کیوں؟ اس کی وجہ ایک بہت بڑی قربانی کی وجہ ہے۔ 23 مارچ 1940 صرف وہ دن نہیں کہ جس کے اندر بچوں کو چھٹی مل جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، صرف وہ دن نہیں جب اسکول، کالجز، یونیورسٹیز سے ہمیں ایک سیلیبریشن ملتی ہے، ایک ایونٹس ہوتے ہیں، صرف وہ دن نہیں جب پوری فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام ساری چیزوں پر ہیپی پاکستان اور قرارداد پاکستان کے پوسٹ ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن نہیں ہے۔ پاکستان کی وہ بنیاد جو رکھی گئی، اس کی روح کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس کی روح کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑے فلسفے کو، ایک بہت بڑی سوچ کو سمجھنا ہوگا، ایک ایسا فلسفہ، ایک ایسی سوچ جو کہ ایک بہت ہائی لیول تک ہے۔ پاکستان کا 23 مارچ اسی لیے منایا جاتا ہے کہ ہم لوگ وہی قربانیاں، وہی سوچ، وہی راستہ پھر سے ڈھونڈیں، ہم لوگ وہی چیزیں پھر سے ایک دفعہ پھر سے یاد کریں کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھی، ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کیا کیا محنتیں کی تھی، کیا کیا سوچ کی تھی۔ وہی ساری چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے یہ دن 23 مارچ منایا جاتا ہے، ایک ایسا دن جو کہ ہسٹری کو یاد رکھتا ہے اور ہسٹری اسے یاد رکھتی ہے، ایک ایسا دن جس کے اوپر بہت بڑی ہسٹری بنتی ہے، اور اسی لیے ایک ایسی قوم بنتی ہے جن کو شاہین کا لقب بنتا ہے۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ نہ یہ شاہین کا لقب ہوتا، نہ وہ بیداری ہوتی، اور نہ وہ کبھی روح آج تک اس قوم میں آتی، اور ہم لوگ وہی غلامی کی زندگی جیتے، ہم لوگ وہی غلامی کی زندگی بسر کرتے جو ہم لوگ پہلے بسر کرتے تھے۔ اگر ہمیں تھوڑی سی بھی آگے بڑھنا ہے، اگر ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، کچھ اچھا کرنا ہے، کچھ بہتر بننا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، دی بگیسٹ سینسیشن، جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے طلباء سب سے بہترین ہیں، یہی ان کی سوچ تھی،
اور اسی سوچ کے اوپر پاکستان کے طلباء آگے بڑھتے تھے. پر آج افسوس کہ وہ روح باقی نہ رہی, وہ سوچ باقی نہ رہی کہ جس کی وجہ سے طلباء انکریج ہو کر کچھ اچھا بنتے, نہ کہ وہ پاکستان بنا جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ there is no such force on planet earth that can stop Pakistan from being a country from going and growing again and becoming something great. اور انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ کام اور بس کام. ان کی ایک عادت تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے, اگر وہ اسلامیہ کالج جاتے, کہاں بھی جاتے, وہ طلباء کو صرف اور صرف ینگسٹرز اور طلباء کو میسج دیتے. اگر وہ بڑوں, ٹیچرز, پرنسپلز ان سے بات کرتے یا نہ کرتے, وہ طلباء سے ضرور بات کرتے, کیونکہ ان کے مطابق یہ ایک قوم کا سرمایہ ہے, ریسورس ہے. اور انہوں نے کہا کہ the biggest resource on planet earth is kids, is students who grow and tomorrow they become the greatest politicians of their time. تو اگر ہمیں کچھ اچھا بننا ہے تو ہمیں وہ روح یاد کرنا ہوگا, اور اس روح کو یاد کرنے کے لیے ہمیں کام اور بس کام کو فالو کرنا ہوگا. اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کی. اور ایک ایسا مرتبہ پہنچتا ہے, ایک ایسی سوچ پہنچتی ہے کہ جب ہم لوگ اسی مرتبے کو, سوچ کو, اپنے آپ کو بدلنے کی ایک سوچ شروع کرتے ہیں, تو پھر لوح بھی ہمارا ہوتا ہے, قلم بھی ہمارا ہوتا ہے, دل بھی ہمارا جو ہے جگ جاتا ہے, دل کی روح ہماری جو ہے زندہ ہو جاتی ہے. اوپر ہم لوگ وہ کچھ کر دکھاتے ہیں جو کہ ہمارے آنے والی 7 پشتوں نے سوچا بھی نہ ہو. ہم لوگ وہ طاقت, وہ پاور استعمال کرتے ہیں, I mean to say کہ وہ ایک انرجی استعمال کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو اگر ہمیں پھر سے وہ روح کو زندہ کرنا ہے, اسے پھر سے لے کر آنا ہے, تو ہمیں اس کی روح کو سمجھ کے اسے فالو کرنا ہوگا. اور میری دعا ہے کہ ہم لوگ آج کے بعد اس روح کو فالو کرنے کے اندر کامیاب